السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے قوم ہود کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قوم ہود پر آنے والے عذاب کے بارے میں بتایا ہے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں اور غرور اور تکبر سے اجتناب کریں۔ سورہ ہود قرآن کریم کے 11ویں پارے میں ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کا ظلم و ستم عروج پر تھا، اور اس میں ان قوموں کا ذکر ہے جو اللہ کے نبیوں کو تکلیف دے کر ان کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنے۔ اس صورت میں 7 ڈیفرنٹ پیغمبروں کے قصص موجود ہیں، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سے منسوب ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود کی قوم پر آنے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ دوستو، حضرت ہود کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا سے منع فرمایا، اور کہا کہ جن کو تم پوجتے ہو یہ سب تمہاری اپنی اختراع ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس دعوت کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کا بدلہ میرا رب مجھے دے گا۔ کیا تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے ہے، اور میں تم سے اس بات کا بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا کرنے سے بارشیں تم پر زیادہ اور عمدہ برسیں گی اور دن رات ترقی ہوگی۔ حدیث کے مطابق استغفار کی بہت فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہر معاملے میں غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں۔ دوستو، سوائے قرآن کریم کی کسی اور آسمانی کتاب میں قوم ہود کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس نے قوم عاد کی بستیوں، ان کے حالات، ڈیل ڈال، قوت، طاقت اور ان کی خوشحالی، کفر اور بت پرستی پر جمے رہنے، سرکشی اور زمین پر فساد پھیلانے کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر پر مصر دیکھا تو بہت کوشش کی کہ وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن اس کے جواب میں اس قوم نے ضد، ہٹ دھرمی اور سرکشی اپنائی، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اپنی نافرمانی کی وجہ سے اس کو عذاب الہی نے آ پکڑا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اب ان کی داستانیں ہی رہ گئی ہیں جس سے لوگ عبرت پکڑ سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی بولی تھی۔ فرات کے غرب میں جو قومیں آباد تھی انہیں عرب اس لیے کہا جانے لگا کہ غرب کے عین کو عین سے پڑھا جانے لگا۔ یہ قوم حضرت مود میں رہا کرتی تھی، جبکہ مشرق میں ملک عمان موجود ہے، جبکہ یہاں آج کسی جاندار کا نشان نہیں ملتا، صرف ریت اڑتی ہے۔ ان کی آبادی کے تمام نشانات مٹا چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ اگرچہ کچھ لوگ نیک بھی تھے، لیکن قوم کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر نہ رہنے دیا۔ پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، مذاق اڑایا اور صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کی دلیل نہیں مانتے اور نہ ہی بتوں کی پرستش چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا نبی مانتے ہیں اور نہ ہی یہ مانتے کہ ہم غلط خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر نہ چلنے کی وجہ سے گمراہ قرار دے دیا۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو آپ علیہ اپنی حجت تمام کر چکے اور یہ جان لیا کہ انہیں ڈرانے اور سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہی ہو گیا جس سے وہ اپنی قوم کو بچانا چاہ رہے تھے۔ عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے، بارشیں رک گئیں، فصلیں برباد ہو گئیں، زمین بنجر اور مویشی ہلاک ہونے لگے۔ عذاب کی ابتدا میں اللہ کے حکم سے پھل اور اناج ناپید ہو گئے اور قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سب بدحال ہو گئے اور سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ اور زیادہ سرکشی پر اتر آتے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی جو 7 دن اور 7 راتیں ان کو تباہ کرتی رہی۔ یہ قوم بہت طاقت کے غرور میں رہتی تھی، ہلاک ہو گئی، جبکہ حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ علماء کرام کے اندازے کے مطابق 3 سے 4 ہزار کی تعداد تھی جو اس قوم کے افراد پر مشتمل تھی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ قوم کی تباہی کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے حضرموت ہجرت فرمائی اور وفات تک یہیں اقامت فرمائی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرموت میں ہی دفن ہے، اور ایک سرخ ٹیلا ہے جو ان کی قبر کی نشانی کے طور پہ بتایا گیا، اور آپ کی قبر کے پاس ایک ٹیڑھا درخت ہے جو اس پہ سایہ کر رہا ہے۔ لیکن اہل فلسطین کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے، جس پر سالانہ عرس بھی ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ 50 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور 50 سال وعظ و نصیحت کی، اور قوم پر عذاب آنے کے بعد بھی 50 سال قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ دوستو، یہ سب عذاب اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنے، برے خصائل پر ڈٹے رہنے اور اپنے رب کی نافرمانی سے آیا۔ ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔